پردے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عورت کے پردے کی کیا ڈیفینیشن ہے، عورتوں کے لیے پارک وغیرہ میں نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بیچاری عورت ہر جگہ زیر بحث رہتی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں احادیث میں یہ جو پردہ ہے یہ لفظ ہی سرے سے استعمال نہیں ہوا، یہ لفظ بھی ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے عورتوں اور مردوں کے ملنے جلنے کے آداب بتائے ہیں، ایٹیکیٹس بتائے ہیں، تو صحیح لفظ جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ صحیح لفظ یہ ہے کہ مرد اور عورتیں گھر میں ملتے ہیں، خاندانی تقریبات میں ملتے ہیں، وہ دفتروں میں ملتے ہیں، وہ دوسری زندگی کی مصروفیات میں، کوئی پڑھا رہا ہے، کسی اسپتال میں ہے، تو دسیوں جگہوں پر عورتوں اور مردوں کو ملنا پڑتا ہے، موجودہ زمانے میں بھی اور قدیم زمانے میں بھی۔ یعنی جب کھیتوں میں کام ہوتا تھا اس وقت بھی ملنا پڑتا تھا۔ تو جب عورتوں اور مردوں کو آپس میں ملنا پڑے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب سورہ نور میں بیان فرمائے۔ وہ آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، ان کو اسی لفظ سے ادا کرنا چاہیے۔ پردے کا لفظ نہ قرآن نے استعمال کیا ہے، نہ پردے کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ آداب ہی صحیح لفظ ہے اس کو بیان کرنے کے لیے۔ وہ آداب کیا ہے؟ یہ ہے کہ مرد اور عورتیں دونوں کو کہا گیا ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر اپنی نگاہوں میں پستی پیدا کریں۔ نگاہوں میں پستی یہ ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے، قرآن مجید نے یغضوا من ابصارہم یغضضن من ابصارہن یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی آنکھیں تاڑنے والی نہیں ہونی چاہیے، آنکھیں دوسرے کو اذیت دینے والی نہیں ہونی چاہیے۔ جب آپ دیکھ رہے ہو ایک دوسرے کو تو یہ شریفانہ دیکھنا ہونا چاہیے، تو اس کو غض بصر کہتے ہیں۔ مردوں کو بھی کہا ہے کہ اس کا اہتمام کرو، عورتوں کو بھی کہا ہے کہ اس کا اہتمام کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے دین میں بدکاری کو آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، بلکہ ایک جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور میں یہ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ محض ایک مذہبی حکم نہیں ہے، یہ ہمارے وجود کی ضرورت ہے۔ انسان کا بچہ چونکہ بالکل ناتواں پیدا ہوتا ہے اور 25-30 سال تک اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی پشت پر ایک خاندان کھڑا ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی اہتمام کیا ہے کہ شادی کے ادارے کو وجود بخشا ہے، اور شادی کے ادارے کو وجود بخشنے کے لیے ضروری تھا کہ پھر یہ قانون بنا دیا جائے کہ جنسی تعلق صرف میاں بیوی میں ہو سکتا ہے۔ تو اس کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی حفاظت میں ظاہر ہے کہ یہ بھی شامل ہوگا کہ لباس باقرینہ ہو، کوئی اس طرح کا افشا کرنے کا جذبہ نہ ہو، اور کسی برائی کی طرف میلان بھی ان کے اندر نہ پایا جائے۔ تو یہ دوسری بات ہے، مردوں کو بھی کہیے، عورتوں کو بھی کہیے، ایک ہی الفاظ ہیں، یعنی یحفظوا فروجہم اور یحفظن فروجہن، ایک ہی لفظ ہے جو مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ عورتوں کو صرف ایک بات زائد کہی گئی ہے، اور وہ کئی عورتوں کو جا سکتی تھی، وہ یہ ہے کہ ایک تو عام حالت ہے، یعنی عورتیں عام صورتحال میں عام لباس میں ملتی ہیں، ملاتی ہیں، جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، لیکن عورتوں کے اندر ایک فطری جذبہ موجود ہوتا ہے آرائش اور زیبائش کرنے کا۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے آرائش کی ہوئی ہے، زیبائش کی ہوئی ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، بنی سوری ہوئی ہے، یعنی ایک طرح کی کشش میں ایڈیشن ہو گیا ہے، تو وہ اپنی زینتوں کو نمایاں نہ کریں۔ اور اس میں یہ استثناء بیان کر دیا ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے سوا جسم کے کسی حصے کی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ 3 باتیں ہیں، یہ آداب ہیں، یہ بتائے گئے ہیں، اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں۔